سر بات یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مٹی گلاب کے پھول کے ساتھ رہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان مرشد پاک کی صحبت میں 10-15 سال رہتا ہے لیکن اس کے اعمال نہیں بدلتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر مرشد پاک کی موجودگی میں اعمال تبدیل نہ ہو تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ نے درست فرمایا ہے کہ جمال ہم نشیں در من اثر کرد ولیکن من ہما خاکم کے ہستم۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، یا ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اچھا اثر ہوتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص اچھے آدمی کے ساتھ دن کا 1 گھنٹہ روز گزارے اور باقی 23 گھنٹے برے لوگوں کے ساتھ گزارے تو پھر یہ ضروری بات ہے کہ وہ اچھا اثر کمزور ہو جائے گا اور باقی کے تاثرات زیادہ حاوی ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ساتھ ہی بری محفلوں میں بھی چلا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا اثر یا اچھا خیال آپ مان تو لیتے ہیں لیکن حتمی طور پر قبول نہیں کرتے، اور جب وہ مکمل طور پر قبول نہ ہو تو پھر انسان رشتے کے باوجود جھگڑا کرتا رہتا ہے کیونکہ اس نے قبول نہیں کیا ہے۔ اگر بیٹا باپ کو قبول نہ کرے تو بیٹا باپ سے جھگڑتا رہے گا، اور اسی طرح اگر بھائی بھائی کو قبول نہ کرے تو جھگڑا رہے گا، حالانکہ رشتہ ہے، لیکن وہ اگر دل سے قبول نہ کرے تو جھگڑا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرو اور دل سے اس کی تصدیق کرو۔ گویا کہ اگر اس بات کی دل سے تصدیق نہ ہوئی تو پھر زبان کا اقرار کافی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بزرگ کی سنگت کے بعد، صحبت کے بعد، فیض کے بعد اپنی زندگی کی باقی جو سنگتیں ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے، تو باقی جتنے احباب کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے اس کی سنگت درست کرنی چاہیے، اور خیال کی سنگت بھی درست کرنی چاہیے۔ آپ خیال کی بات سن لو، اور یہ پکے خیال کی بات ہے، اور یہ ونس فار آل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ نے اتنے وقفے کے بعد، اتنے عرصے کے بعد، 50-60 سال کے بعد چلے جانا ہے، تو جتنا عرصہ ہے اصل عرصہ وہی ہے جس میں انسان کوئی کام کر سکے۔ اتنے عرصے میں ہی آپ نے کچھ کرنا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے جو کچھ حاصل کرنا ہے، آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا حاصل کرنا ہے کہ 60 سال کے بعد اس کو چھوڑنے میں دقت نہ ہو، کیونکہ جو آپ حاصل کر رہے ہیں یہ کسی اور کا چھوڑا ہوا ہوگا اور پھر آپ نے بھی اسے چھوڑ جانا ہے، اور جو آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے وہ بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ذہن بنایا ہے اور پھر ذہن کا رسا ہو جانا بڑی بات ہے، پھر رسا ذہن بھی ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ 60 سال کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے کہ پھر کچھ نہ ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس قلب بہت اعلیٰ ہے مگر پھر قلب بھی ساتھ نہیں دے گا، اگر کل کو آپ کوئی بہت بڑے انسان ہو جاؤ، ولی ہو جاؤ، درویش ہو جاؤ، پیر ہو جاؤ یا کچھ بھی ہو جاؤ، تو آپ کو اتنے مقرر شدہ وقت کے بعد رہنے کا حکم نہیں ہے۔ اب آپ کا حاصل اس نیت سے ہونا چاہیے یا اس نسبت سے ہونا چاہیے کہ اتنے عرصے میں حاصل بھی ہو جائے اور حاصل سے نجات بھی ہو جائے۔ اور اگر یہ بات آپ کا دل نہیں مانتا کہ پہلے حاصل ہو اور پھر حاصل سے نجات ہو، تو پھر آپ کو کسی شیخ کا فیض مدد نہیں دے گا اور آپ کی سمجھ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ سے لڑائی کرتے تھے۔ تو یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ انسان کا خیال آخرت کی طرف رجوع کر جائے، ورنہ انسان کا خیال اتنا نادان ہوتا ہے کہ وہ یہیں رہتا ہے، پھر انسان اسے موڑ لیتا ہے کہ آخرت کی طرف چل۔ دنیا دار کہتا ہے کہ مر تو رہا ہوں لیکن 2-4 ہیرے ہی بنا لوں اور جاتے جاتے رجسٹری کرا لوں۔ اسرائیل سے کہتا ہے کہ ٹھہرو میں آ رہا ہوں، بس 2-4 سائن کر لوں، کیونکہ رجسٹری کرانی اور انتقال کرانا ہے۔ حالانکہ وہ خود انتقال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ زمینوں کے انتقال کی فکر میں ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے انسان کا دل اس بات کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا کہ اس نے یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی صحبت اور کوئی بھی فیض اس کو کارگر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل اس زر کی حوث سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کعبے سے جب واپس آتے ہیں تو سنگ دل ہو کر آتے ہیں،
جگہ کا فیض یہ ہے کہ نیک کو نیک کر دے اور جو نیک نہیں ہے اس پر جتنی مہربانی ہو سکتی ہے کر دے، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ برے لوگ اور زیادہ برے ہو کر آتے ہیں۔ یہ بات کہنے والی نہیں ہے، لیکن اکثر ایسی بات ہوتی ہے کہ سنگ دل لوگ حج کے بعد زیادہ سنگ دل ہو کر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں بھی جنگ ہو رہی تھی، وہاں میری جیب کٹ گئی، اللہ کے گھر میں ہماری بے عزتی ہو گئی ہے، یہ اللہ کا گھر کیا ہے؟ یہ سب کچھ نہیں ہے، بس یہ سب ایسے ہی ہے، یہ ایک کہانی بنی ہوئی ہے۔ وہاں میں نے شیطانوں کو کنکریاں ماری تو کیا شیطان ایسے ہوتے ہیں؟ تو وہ شخص یہ سب کچھ عقل کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو عقل سے دیکھنے والا آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ عقل کے مفہوم کو دیکھ نہیں پاتا۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے یہ ہیں کہ بغیر کسی قوی دلیل کے کسی بڑے کام کا تجزیہ نہ کرنا، بلکہ آپ بڑے کام کو ہاتھ ہی نہ لگانا اس وقت تک جب تک آپ کے پاس قوی دلیل نہ ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے چلتے چلتے کسی پیر صاحب کا نام سنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیر صاحب سے ملتے جاتے ہیں، ایسے ہی بائی دا وے ملتے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بزرگ ملا تو اس سے مل لیتے ہیں۔ تو جو ایسا پیشہ ور مرید ہوتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ کسی پیر صاحب نے کام آنا ہے اور نہ کسی اور نے کام آنا ہے، بلکہ آپ کے اپنے کام آپ نے خود آنا ہے۔ ایک بڑا مشہور فقرہ ہے کہ ایک انسان ایک گھوڑے کو ایک تالاب پر لے کر جا سکتا ہے، لیکن 20 آدمی اس گھوڑے کو پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک اس گھوڑے کے اندر پیاس نہ ہو۔ اب پیاس جو ہے یہ کوئی پیر صاحب آپ کو نہیں دے سکتے، عشق کی پیاس آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، علم کا شوق آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، سوزے دل پروانہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ سب خدائی بات ہے۔ اب ایک ایسے آدمی کو سمجھایا جائے کہ جسے محبت ہے، تو اسے اگر کہا جائے کہ محبت اچھی چیز نہیں ہے اور اس سے آپ برباد ہو جاؤ گے، آپ ضائع ہو جاؤ گے، تو اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جس کو محبت نہیں ہوئی اور آپ اسے سمجھا دو کہ محبت اچھی چیز ہے تو وہ کہے گا کہ آپ نادان ہیں۔ یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ تو بات یہ ہے کہ محبت کرنے والے اور محبت نہ کرنے والے یہ مزاج ہیں، جاگنے والے اور سونے والے یہ دو مزاج ہیں، حاصل کرنے والے اور قربانیاں دینے والے یہ دو مزاج ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے اور آخرت سے محبت کرنے والے یہ دو مزاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں؟ نار والے اور جنت والے دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو کہ اصحاب الجنت ہیں اور اصحاب النار ہیں، ان کو میں نے ادھر لے جانا ہے اور ان کو ادھر لے جانا ہے، تو یہ دونوں یہاں دنیا میں بھی الگ الگ ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک چیز ایک شخص اکٹھی کر رہا ہے اور دوسرا وہی چیز قربان کر رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ان کا سفر الگ الگ ہوگا، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں مختلف مسافر ہیں، مختلف راستوں کے مسافر ہیں۔ عام طور پر آپ لوگ اس دنیا میں دیکھیں کہ ان دونوں مزاجوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اس کا کام کر دیا جائے، لیکن دوسرا کہتا ہے کہ چھوڑو یار۔ ایک کہتا ہے کہ قربانی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کی جائے، دوسرا کہتا ہے کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے۔ پہلا کہتا ہے کہ ہم سب کمانے والے لوگ ہیں، سب کو قربانی کرنی چاہیے، سارے ہی آزاد قسم کے لوگ ہیں، اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں پورے کا پورا حصہ ہے اور انڈیپینڈنٹ وجود ہے، لہذا آپ سب لوگ الگ الگ قربانی کرو۔ لیکن دوسرا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے کون سا دیکھنا ہے اور اللہ نے کون سا مائنڈ کرنا ہے، لہذا ایک ہی قربانی کافی ہے۔ ایسے لوگ وہاں پر اللہ تعالیٰ کو بہت براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں، اور جب اللہ آپ کو کچھ تکلیف دے تو پھر کہتے ہو کہ یا رب العالمین کچھ انصاف کر، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ انسان کی عادت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ احسار کرنے والا قربانی کا کوئی موقع ڈھونڈتا رہے گا، اور احسار نہ کرنے والا قربانی سے بچنے کا موقع ڈھونڈتا رہے گا کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ دو مزاج ہیں، اور جب تک مزاج اللہ کی طرف راغب نہ ہو تو تب تک پیر کی صحبت جو ہے وہ کام نہیں آتی۔ جتنے بھی پیروں کے پاس ذکر ہوتا ہے تو وہاں جا کر ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بابا جی جا رہے ہیں اور اللہ کا ذکر ہے، حالانکہ ان کے نفس کا مضمون ہی کلیئر نہیں ہوا، وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے آپ سے روپیہ 2 روپیہ مانگے گا، اور بعض اوقات کوئی چیز چوری بھی اٹھا لے گا۔ جب انسان کے باطن کی اصلاح ہو اور وہ کلیئر ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پھر کسی کی صحبت کام آتی ہے، ورنہ فیض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فیض کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ کسی سفید کاغذ پر تحریر ہے، تو اس میں کاغذ ہونا شرط ہے، یعنی کہ آپ کا دل بے آرزو ہونا چاہیے، لیکن آرزو سے بھرا ہوا ہے تو پھر آپ کو کوئی شے کام نہیں آئے گی، اور اگر دل بے آرزو ہو چکا ہے تو جو کچھ آپ کا شیخ تحریر کرے گا وہ کام ہو جائے گا، اور
پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے یہ ٹھیک کہا ہے کہ ہم نشین نے مجھے خوشبودار بنا دیا ہے، ورنہ ہم وہی مٹی ہی تو ہیں، تو مٹی بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ آپ مٹی جیسا ہو کر دیکھو گے تو پھر خوشبو ملے گی، اس کے لیے پہلے مٹی ہونا پڑے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے بڑے حساب سے یہ مثال بنائی ہے کہ انسان مٹی ہے اور مٹی کا مضمون بھی الگ ہے، اور جب انسان مٹی جیسا ہو جائے تو پھر پیر صاحب کی صحبت اسے خوشبودار بنا دے گی۔ تو شرط مٹی ہو جانا ہے۔ بس آپ لوگ ایک کام کرو کہ یہاں کی یعنی دنیا کی جتنی تمنائیں ہیں ان کو آپ تھوڑا سا کنٹرول کر لو، بس کام کرتے جاؤ لیکن تمنا نہ کرو۔ آپ کمائی بھی کرتے جاؤ لیکن آپ اس کو گنو نہیں اور اس کو جمع نہ کرو اور اس پر فخر نہ کرو۔ یہ کام تو آسان ہے اور یہ کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس دنیا کو آپ نے چھوڑ جانا ہے۔ آپ کا یہ دنیاوی مرتبہ، دنیاوی حاصل سب بیکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور مضمون کا سوال پوچھ لینا ہے، تو پھر اس مضمون کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پر ایک آدمی بادشاہ ہو کر مرنے کے بعد دوزخ میں جائے اور ایک موچی مرنے کے بعد سیدھا براہ راست جنت میں جائے، تو پھر بادشاہ کی بجائے موچی ہونا بہتر ہے، کیونکہ اس کی عاقبت بہتر ہے۔ تو آپ لوگ اپنے اعمال کو عاقبت کے حوالے سے دیکھا کریں کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کی عاقبت کیا ہے، یعنی اس عمل کی فوری عاقبت اور اخروی عاقبت۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کو فوری ضرورت میں بیچ دیتے ہیں، اس لیے اس بات پر دھیان رکھنا کہ بعض اوقات فوری ضرورتیں اپنی اخروی عاقبت کے لیے چھوڑ دینا اور آپ اپنے دین کو محفوظ کر لینا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دین بیچ کر کہیں دنیا کے پیچھے لگ جائیں، تو یہ بڑی جہالت ہوگی اور کمزوری کا سودا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے دین بیچ کر دنیا خرید لی ہے، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم دین سے کتنی محبت کریں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ دین سے اتنی محبت کرو جتنی دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ دنیا دار ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑتا جس سے وہ اپنی دنیا کو امپروو کر سکے، بڑھا سکے، تو تم بھی دین کو امپروو کرنے کا موقع ضائع نہ کرو۔ تو دین کا اصل مدعا یہ ہے کہ اس جہان کو عارضی سمجھنا، اس زندگی کو فانی سمجھنا، آخرت کی طرف جانا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آپ اللہ کے سامنے وہاں جا کر جواب دہ نہیں ہونا، بلکہ آپ یہاں جواب دہ ہو جاؤ۔ الست بربکم ایک حقیقت ہے، آپ یہی قدم قدم پر سنیں گے کہ یہاں آپ جو کام کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ جب میں تمہارا رب ہوں تو پھر اپنے آپ کو انگاروں سے کیوں پنش کرتے رہتے ہو، کیوں سزا دیتے ہو؟ تو رب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں رب ہوں اور ہم تجھے پالنے والے ہیں۔ مجھے اگر رب مانتے ہو تو پھر میرا کہا مانو اور بچ جاؤ۔ تو یہ آواز قدم قدم پر آئے گی اور پھر آپ سیدھے راستے پر چل پڑیں گے، اور سیدھا راستہ وہی ہے جس میں خطرہ کم ہو اور جس سے عاقبت بہتر ہو۔ بہرحال صحبت کا فیض ضرور ہے، لیکن غلط صحبتوں کا نقصان راستے میں آڑے آ جاتا ہے، تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور خیال کی اصلاح ہونی چاہیے، فیصلہ قوی ہونا چاہیے، آخرت سے محبت ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئی ہیں۔ آپ نے شیطان کا نام سنا ہوگا، کہتے یہ ہیں کہ ابلیس سجدے کے انکار سے پہلے بڑی عبادت کرتا تھا، مگر وہ عبادتیں رائے گاہ ہو گئیں، تو جو سجدے رائے گاہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ابلیس کا نصیب ہوتے ہیں۔ تو دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی عبادت رائے گاہ ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی لیکن عبادت کی ہے۔ اطاعت کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اللہ کہے کہ سجدہ کرو تو وہ سجدہ کر دے۔ شیطان نے کہا کہ اللہ نے پہلے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرنا، تو اس لیے میں نے انکار کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے محبت نہیں کی اور وہ صرف فارمولے کی عبادت ہی کرتا رہا اور اللہ سے بحث کرنا ترک نہیں کیا۔ بس انسان بھی خدا کے سامنے بحث نہ کرے تو پھر وہ بچ جاتا ہے۔ بحث کرنا جو ہے یہ ابلیسی ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہو، یا اللہ اسے غریب کیوں پیدا کیا اور اسے امیر کیوں پیدا کیا، بس یہیں سے تو ابلیس کا سارا واقعہ چلتا ہے۔ آپ لوگ اللہ سے مت پوچھو کہ اللہ ایسے کیوں کرتا ہے یا ویسے کیوں کرتا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اور جب یہ اللہ نے کیا ہے تو پھر ٹھیک ہی کیا ہے۔ آپ اپنا وقت آسانی سے گزارو۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یتیم کی مدد کرو، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یا اللہ اسے آپ نے یتیم کیا ہی کیوں ہے۔ اللہ خود ہی اس کو یتیم نہ کرتا اور اب ہم سے اس کی مدد کا کہتا ہے۔ وہ اس کے باپ کو زندہ رکھتا جو خود بخود ہی اپنے بیٹے کی مدد کرتا رہتا۔
مگر اب اللہ کہتا ہے کہ یتیم کی مدد کرو، لیکن جو سیانا ہے وہ یتیم کی مدد کرنی شروع کر دے گا، کیونکہ یہ مدد اس کی عاقبت کی بات ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یا اللہ اس کو یتیم کیا ہی کیوں، تو پھر یہ آپ کی اپنی عاقبت سے محرومی کی بات ہے۔ بس آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو اہم باتیں جو ہیں وہ زندگی گزارنے کے لیے یاد رکھنی چاہیے۔ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو مطمئن ہو جائیں، اگر آپ اپنے کام سے سیٹسفائیڈ مطمئن ہیں تو آپ خوشی کا اظہار ضرور کریں۔ آج تک آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آج تک آپ کا گلہ ہے کہ آپ یہ کیا زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی 60 سال کی زندگی، ایک کاروبار کی زندگی، ایک پیشے کی زندگی، ایک طرز حیات کی زندگی آپ کو مبارک ہو۔ آپ اس کے بڑے چرچے بھی کرتے ہو اور بڑے روب بھی دکھاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کامیاب ہے، لیکن پھر آپ اس زندگی کا گلہ بھی کرتے ہیں کہ زندگی بڑی پریشان ہے۔ اگر زندگی پریشان ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن آپ چھوڑتے بھی نہیں اور شکر بھی ادا نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہے، تو آپ وہ غلطی دور کر دیں۔ اگر آپ زندگی میں خوش ہیں تو خوشی کا اظہار کریں، اور اگر آپ اداس ہیں تو پھر اس زندگی کے ساتھ محبت کرنا ترک کر دیں۔ پھر آپ آخرت کے ساتھ محبت کریں، لیکن آپ آخرت کی طرف بھی نہیں جاتے، زندگی کا گلہ کرتے رہتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہیں، لیکن پھر بھی اس زندگی میں ہیں اور آخرت کی طرف نہیں جاتے، اور ایسے وقت خدا کی طرف نہیں جاتے۔ حالانکہ آپ زندگی میں روتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہی تو آپ لوگوں کا حال ہے۔ اگر یہ زندگی نجات نہیں دے رہی تو پھر آپ نجات کے راستے پر جائیں اور اس کی طرف مائل ہو جائیں جہاں نجات ہے، کیونکہ یہ زندگی کبھی کسی کو نجات نہیں دے گی۔ یہاں پیسہ نجات نہیں دے گا، یہاں غم ہوگا، پریشانی ہوگی۔ دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے انسان بے عزتی کے راستے سے گزرے گا، لیکن اللہ کے راستے پر گزرنے والے ہمیشہ بہتر رہے اور سرفراز رہے، لہٰذا آپ اسی کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور استقامت اللہ کی عطا ہے۔ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ساتھ چلنے سے استقامت نہیں آ جاتی، استقامت بس نصیب والے کو آتی ہے۔ ہمارے لوگ دیکھے بغیر کلمہ پڑھ گئے، اور کئی لوگ ساری عمر دیکھتے رہے لیکن انہوں نے آخر تک کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ سب دل کے فیصلے ہیں۔ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ رزق کی وجہ سے دنیا داری میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس سے ذہنی طور پر کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہن کے ساتھ رزق حاصل ہو جائے گا تو پھر دنیا میں کوئی ذہین آدمی فاقے سے نہ گزرتا، بلکہ آپ جانتے ہیں اور دل ہی دل میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سارے بے وقوفوں کے پاس پیسے ہیں۔ آپ اپنے دل میں سوچو کہ جن کے پاس پیسے ہیں آپ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور انہیں ظالم بھی سمجھتے ہیں، اور پھر آپ خود بھی پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دانا بھی سمجھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کا تعلق ذہن سے نہیں ہے۔ ذہن کو اس طرح الجھائے رکھنے سے پیسہ نہیں بنے گا۔ آپ پیسہ ضرور حاصل کرو، میری نصیحت یہ ہے کہ پیسہ حاصل کرو، لیکن پیسہ جیب میں رکھا کرو اور ذہن میں نہ رکھا کرو۔ جب آپ پیسہ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ ذہن پیسے کی جگہ نہیں ہے، دل پیسے کی جگہ نہیں ہے، دل یاد کا مقام ہے اور ذہن جو ہے یہ آسودگی کا مقام ہے۔ تو آپ آرام سے اپنی زندگی گزاریں، پیسہ آپ ہاتھ سے کماتے جائیں اور اکٹھا کرتے جائیں، لیکن اس کے بارے میں تشویش نہ کریں۔ انسان پیسہ کیوں حاصل کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے بہت سارے کام ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کام کریں گے تو پیسہ خرچ ہوگا، اور اگر پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو وہ آپ کے کام نہیں آئے گا، اور وہ آپ کے مرنے کے بعد اولاد کے کام آئے گا۔ اگر پیسہ خرچ کرنا مشکل ہے تو یہ اولاد کے کام آئے گا، یعنی یہ اپنی یا کسی کی اولاد کے کام آئے گا یا پھر چور کے کام آئے گا۔ اور اگر خرچ کرتے ہو تب بھی یہ آپ کے پاس نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کے پاس پیسے کے بدلے چیز آ جاتی ہے۔ مثلا آپ کوئی کتاب خرید لیں گے، کوئی مکان خرید لیں گے یا کوئی اور چیز خرید لیں گے، لیکن پھر بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، تو آپ کا پیسہ آپ کے کس کام آیا؟ آج تک پیسہ کسی نے نہیں کھایا، جب بھی کھایا ہے گندم کو ہی کھایا ہے، اور یہ آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ پیسہ آپ کھا نہیں سکتے۔
انسان پیسے سے عزت والا نہیں بن جاتا اور پیسے سے انسان خوبصورت بھی نہیں بن جاتا۔ خدا نخواستہ اگر ایک آدمی کم خوبصورت ہو تو وہ چاہے گا کہ ساری دولت خرچ ہو جائے اور وہ پورا خوبصورت ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو پیسہ آپ کو حسین نہیں بنائے گا۔ پیسے سے آپ مکان بنا لو گے، بہت بڑا خوبصورت مکان، اور جب آپ بڑے بڑے مکانوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اور آپ خود کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ مردنی چھائی ہوئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ سناٹے چھائی ہوئی ہے، اتنے بڑے مکان ہیں اور ان مکانوں کے اندر سہمی ہوئی روحیں ہیں۔ تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ اتنا پیسہ حاصل ہو کہ ضرورت پوری ہوتی جائے۔ جمع کرنے والا پیسہ تو بینک کے کام آئے گا اور آپ کے تو کچھ کام نہیں آئے گا، اس لیے پیسے کو دل میں نہ رکھو، ہوس نہ بناؤ، لالچ نہ بناؤ، فکر نہ بناؤ، ذہن کے اندر پیسے کی پریشانی نہ پیدا کرو۔ پیسہ حاصل کر سکتے ہو تو کرو۔ اس سلسلے میں فقراء نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ جب بادشاہ ان فقیروں کے پاس علم سیکھنے کے لیے، فیض لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ بات سنو، آپ فیض لینا چاہتے ہو اور آپ لوگ شہر کے بڑے بڑے رئیس آدمی ہو، اس لیے تمہیں یہ فیض نہیں مل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیض لینا ہے۔ تو پھر بزرگوں نے کہا کہ آپ یہ کاسائے گدائی پکڑو اور اس شہر کے لوگوں سے مانگ کر گزارا کرو۔ تو مانگنے کا جو عمل ہے وہ ساری انا، سارا غرور، سارا تکبر ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں نے تو راستے میں ہی کاسائے گدائی توڑ دیا۔ کچھ ایسے تھے جو لوگوں سے مانگنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ فقیری ہم نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنی فقیری توڑ دی۔ کچھ لوگ چلتے رہے، ان کا دل اندر سے مسکین ہو گیا بلکہ غریب ہو گیا، اور پھر انہیں فقیری عطا ہو گئی۔ تو یہ واقعات چلتے رہے ہیں۔ پیسہ غرور پیدا کر سکتا ہے اور غرور عام طور پر ایمان کی تباہی پیدا کرتا ہے۔ عام آدمی میں پیسے سے ہی غرور پیدا ہوگا۔ جو جو دولت آتی ہے تو ہمس بڑھتی ہے۔ دولت مند آدمی کبھی مطمئن نہیں ہوتا کہ اب میرے پاس کافی دولت آ گئی ہے، وہ ہر ایک مقام سے آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ گویا کہ پیسے والا اپنی آرزو کو اپنے پیسے سے زیادہ ہی رکھتا ہے، اور غریب کی تعریف ہی یہی ہے۔ غریب کون ہے؟ جس کی آرزو اس کے حاصل سے زیادہ ہو، وہ غریب ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس 2 کروڑ روپیہ ہے اور وہ غریب ہے کیونکہ اس کے پاس 3 کروڑ سے کم ہے اور اس سے اس کا کام نہیں ہوتا، وہ بیچارہ 1 کروڑ پیچھے ہے اور بڑا پریشان ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آج کے 10 روپے ہمیں مل گئے، کاروبار ہو گیا، چلو اب ہم واپس چلیں، اور وہ اپنا کاروبار ٹھپ کر کے چلا جاتا ہے کہ آج کا رزق مجھے مل گیا جیسا مجھے ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ توکل ہے کہ آپ کہاں راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن ان کا رزق رکھا ہے، مچھلیوں کا رزق رکھا ہے، جانوروں کا رزق رکھا ہے، اور کائنات کی ہر شے کا رزق رکھا ہے۔ گوشت کھانے والے کو گوشت دے رہا ہے، موتی کھانے والے کو موتی دیتا ہے، اور جو کھانے والا ہو اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے ان میں سے کسی کے پاس پیسے کا کوئی ایسا سٹور نہیں رکھا کہ تم یہ لے کر رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مگر یہ انسان ایسے ہی ٹمارو کا، کل کا اندیشہ کرتا جا رہا ہے، جبکہ کل ٹمارو کو تو اس نے یہاں پر ہونا نہیں ہے، کیونکہ کل تو میں نے اس کو لے کر جانا ہے، اور آپ یہاں پر کل کو ٹھہرنے کی بات کرتے ہیں جبکہ کل آپ نے سفر کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نادان لوگ ہو کہ تمہیں کل ہم نے بلانا ہے اور تم کل یہاں ٹھہرنے کا پروگرام بنا رہے ہو۔ تمہارے کل کے بڑے منصوبے ہیں کہ کل ہم یہاں یہ بنائیں گے، تخت سلیمانی ہوگا، اور کل کو شاید تمہارا سفر لامکانی ہو جائے گا۔ اس لیے دانائی کی بات یہ ہے کہ واجبی طور پر گزارا کرو اور سفر کی کال کا انتظار کرو کہ کس وقت بلاوا آ جائے۔ جب بھی اس کا بلاوا آ جائے تو وہ مالک ہے۔ آپ لوگ پیسے کو ہوس نہ بناؤ، حسرت نہ بناؤ، پریشانی نہ بناؤ اور دقت نہ بناؤ۔ یہ خوشی کی بات تو ہے لیکن اس کو حاصل نہ بناؤ۔ آپ لوگ دعا کریں کہ یا رب العالمین پیسہ وہ دے جس کو خرچ کرنا آسان ہو، بے شک بہت سارا دے مگر بہت سارا خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اگر پیسہ زیادہ اور خرچ کم ہے تو پھر آپ کا نام بخیلوں میں سے ہوگا۔ بخیل کبھی فیض نہیں پائے گا اور کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ سخی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن اس کے پاس خرچ کرنے کی توفیق ہو،
تو وہ سخی ہے جس کے پاس خرچ کرنے کی توفیق ہو، اور جس کے پاس خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو وہ بخیل ہے۔ تو وہ دولت مند جو بخیل ہے وہ نامراد ہوا، اور وہ غریب جو سخی ہے وہ بامراد ہوا۔ پیسے کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ ہے کہ وہ ہاتھ میں پیسے کو پکڑ کر دیکھ رہے تھے اور پیسے سے کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ تم کون ہو، تم یہ ہو کہ جب تک تم میرے پاس ہو میرے کام نہیں آتے ہو، اور جب کام میں آتے ہو تو میرے پاس نہیں رہتے ہو۔ تو تیری عافیت جدائی میں ہے، تو پیسے کی افادیت جدائی میں ہوتی ہے، اور جب تک پیسہ آپ کے پاس ہے یہ خالی کاغذ ہی کاغذ ہے، اور جب آپ اسے استعمال کریں گے تو یہ چلا جائے گا، اور پھر آپ کے پاس کچھ اشیاء آ جائیں گی لیکن پیسہ چلا جائے گا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اصل کام کیا ہے۔ تو پیسہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، اور ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہاں دنیا سے نکل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ اس دن کا خیال کرو جب بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ وہ کیسا دن ہوگا جب آدمی اپنے بھائی سے الگ ہو جائے گا، ماں سے، باپ سے، عزیز و اقارب سے، اپنوں سے، بیگانوں سے، واقف سے جدا ہوگا۔ اور جب جدائیوں کا دن آ جائے گا تو تم ہر چیز سے جدا کر دیے جاؤ گے۔ تو آپ اس دن کے آنے سے پہلے تھوڑا سا جدا ہو کر دیکھیے، کہیں وہ دن اچانک نہ آ جائے۔ آپ بھائیوں کے تعلق کو سمجھے، کیونکہ بھائی جدا ہو جاتے ہیں۔ سب بھائی خوشی سے یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ مکان آپ کا اور یہ مکان میرا، یہ کمرہ آپ لے لو، یہ زمین آپ کے حصے میں آتی ہے، اور پھر وہ سب خود بخود مل بیٹھ کر اپنے ٹکڑے کرتے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ماں باپ سے بچے الگ ہو جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو تو ماں باپ ویسے ہی نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں ہی پردیس لکھ دیا ہے، اور بیٹے جو ہے یہ ویسے ہی ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو الگ ہی مکان لے کر دے دیں۔ تو یہ سب کرتے کراتے آدمی خود ہی گزر جاتا ہے۔ بھگت کبیر کا ایک دوہا ہے کہ دھیاں جوائی لے گئے، بہواں لے گئی پت، تیریاں جو بن لے گئی رہے اوت کے اوت، یعنی کہ بیٹیاں جو ہے وہ تو داماد لے گئے، اور بیٹے جو ہے وہ بہو لے کر چلی گئی، اور جوانی بیوی کی نظر ہو گئی، اور ہم آخر تک اوت کے اوت ہی رہ گئے، یعنی بے وقوف کے بے وقوف ہی رہ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ بیٹی وہ لے گیا اور بیٹا اس کو لے گیا، اور جو جوانی تھی وہ پیسے کی فکر میں بیوی کی نظر ہو گئی، اور ہم آخری دم تک بے وقوف کے بے وقوف ہی رہ گئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اوت ہے اور اللہ کی طرف چلا جا رہا ہے، نہ تو نامہ اعمال ہے اور پیسے بھی خرچ ہو گئے ہیں، اور اولاد جن کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتا رہتا تھا وہ سب اسے چھوڑ گئے، اور کچھ کو اس نے نکال دیا۔ دوست بھی ایک ایک کر کے سارے غائب ہو گئے، سب نے سچا نہیں مانا بلکہ سب ناراض ہی ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کہے گا کہ ان لوگوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا، اب تو خود ہی بتا کہ تو کیسا آدمی ہے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ آخر میں انسان کہے گا کہ یا رب العالمین تو نے ہمیں کیا سزا دینی ہے، تو نے ہمیں کیا سزا دینی ہے، بس تو ہمیں معاف ہی کر دے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو وہاں جا کر جواب دینا مشکل ہی ہو جائے۔ تو آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کس کی خاطر کس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو کوئی چیز آپ کے ہاں پرماننٹ نہیں ہے، مستقل نہیں ہے۔ تو اولاد کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، اور اولاد کو بھی ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اس لیے غلط پیسہ مت کماؤ، اس میں اولاد کے لیے بھی خرابی ہے اور آپ کے لیے بھی تباہی ہے۔ سر، میں ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہوں، اور میں نے اپنے گزر اوقات کے لیے پینشن کی رقم کو سرکاری اسکیم میں انویسٹ کیا ہے اور کچھ رقم کو تاج کمپنی میں لگایا ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بغیر محنت کے جو منافع لے رہا ہوں یہ صحیح بات نہیں ہے، اور اس سے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جسم میں طاقت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ آپ نے پیسے کسی سرکاری اسکیم میں لگائے ہوئے ہیں، آپ لوگ خاموش رہو، اللہ آپ کو معافی دے۔ جس کسی کے پاس اپنا مال احصار کرنے کا موقع ہے اور وہ اپنا مال اور جان احصار کرتا ہے، تو پھر جب آپ دیکھو کہ اگر کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کے سر پر چڑھ گئی ہے تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دو، تو اس طرح شاید اس میں سے کچھ بچت کی راہ ہموار ہو جائے۔ مجبوری کی حد تک اپنے پاس رکھ لو اور مجبوری سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے دو، اس طرح آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اگر ایک راستہ ناجائز ہے اور آپ نے اس میں سے کھا لیا تو اب کیا کیا جائے، کیونکہ اس کے کھائے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔
ورنہ لوگ آپ کو ڈس آنیسٹ، بددیانت کہہ دیں گے۔ اب اس کا انصاف اللہ کے پاس ہے، اور آپ اس کو اللہ کے حوالے کر دو کہ یہ میری ضرورت سے وافر ہے اور باقی میری ضرورت ہے، کیونکہ باقی جو ہے وہ میرے جسم اور جان کے رشتے کا قیام ہے، اور یہ آپ کے حوالے ہے، تو اس میں پھر بحث کی ضرورت نہیں رہے گی۔ باقی سارے واقعے کو قانوناً ہم کچھ نہیں کہتے کہ یہ ڈپارٹمنٹ اسکیم کیا ہے، یہ بینک کا نظام کیا ہے، اسے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب ہم اس وقت کہیں گے جب ہم ایسا کر سکیں گے۔ یہ بادشاہ کیسا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ بادشاہ اچھا نہیں ہے تو پھر بھی یہ بادشاہ رہے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس بادشاہ کو ہٹ جانا چاہیے اور اس کو مر جانا چاہیے، اس طرح بادشاہ بھلا مرتے ہیں، بلکہ بادشاہ نہیں مرا کرتے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ شام تک ملک کے اندر انقلاب آ جائے، اور ایسا انقلاب آ جائے کہ صبح ہم جاگیں تو اخبار ہی کوئی نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سارے واقعات چلتے رہیں گے۔ تو آپ اس جگہ اسکیم دو، اس جگہ فیصلہ دو جہاں پر آپ کارگر ہوں۔ آپ لوگ میری یہ نصیحت مان لو کہ جہاں آپ کارگر نہ ہوں وہاں فیصلے نہ دیا کریں۔ مثلا یہ کہ یہ پرائم منسٹر کیا ہے، یہ کیا واقعہ ہوا ہے، حکومت نے ایسی بات کہہ دی اور کسی نے کچھ اور کہہ دیا، دونوں کے درمیان ڈائیلاگ کا یہ تعلق کیا ہے؟ بس دونوں ایسے ہی اندازے لگا رہی ہیں، آپ کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو عام آدمی جو ہے وہ اتنا دور بھی نہ جائے، بس آپ اتنے فیلڈ کو کور کرو جتنا آپ کی جوریڈکشن میں ہے، آپ کے اثر میں ہے، اور پھر آپ اس کے اندر دیکھو کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ یعنی کہ جہاں آپ آنسریبل ہیں، جواب دہ ہیں، وہاں آپ مداخلت کریں، لیکن بہت دور کی بات کہ آپ آنسریبل نہیں ہیں، جواب دہ نہیں ہیں۔ اب یہ بینک کا نظام، پروفٹ کا نظام، تاج کمپنی کا نظام جو ہے، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تاج کمپنی کو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی رائلٹی دینی باقی ہے، اور کب یہ اصلاح ہوگی؟ شاید یہ آپ کے بس میں ہو۔ اب آپ اپنی صلاح یوں کریں کہ آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، تو عمل کی جو بھی فارم آپ کو ملے گی آپ اس میں مجبور ہیں کہ یہی فارم ہے، اور آپ کو پروفٹ کی فارم میں تھوڑا سا انٹرسٹ مل جائے گا۔ تو یہ سارے کا سارا نظام ایسا ہے کہ بین الاقوامی طرز پر ہے۔ آپ انٹرسٹ کو پروفٹ کہہ لو، کچھ کہہ لو، نو پروفٹ بیس پر کاروبار چل رہا ہے، پی ایل ایس اکاؤنٹ چل رہا ہے، غرض کے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں جبکہ سارے مسلمانوں کے اکاؤنٹ ہیں، اور ساتھ ہی سود کو پروفٹ لگاتے ہیں۔ اگر روپیہ اکاؤنٹ میں نہ رکھا جائے تو پھر چور آ جاتے ہیں، تب آپ پیسہ کہاں لیے پھرو گے، اور پھر آپ کے پاس پیسے بھی تھوڑے نہیں ہیں۔ اب تو ہزار ہزار کے نوٹ چھپ گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے گھر بھرے ہوئے ہیں۔ ہماری قوم غریب اور لوگ امیر ہیں، تو یہ بڑی مصیبت کی کہانی ہے کہ لوگ بہت امیر ہیں لیکن قوم غریب ہے۔ پیدل چلنا دشوار ہے کیونکہ گاڑیوں کی بھرمار ہے۔ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ یہ سب کیا ہے۔ آج لوگوں کے پاس کچھ عجیب و غریب قسم کا سرمایہ آ گیا ہے، اور پھر آج کے دور میں پریشانیاں بھی بڑی ہیں۔ کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو آسودہ حال ہو کہ میں راضی ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ اصل میں بات ہی ایسی ہے اور واقعات ہی ایسے ہیں۔ اس زمانے میں آپ لوگوں کو یاد کرو کہ آپ لوگوں کی اپنی شادیوں پر کتنا خرچ ہوا تھا، کم ہی خرچ ہوا تھا۔ اب شادی کا نام کیا لیتے ہو؟ اب آپ اپنی اولادوں کی شادی پر اتنا خرچ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی شادی سے لاکھوں گنا زیادہ ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ جی کیا کیا جائے، آج کل کے حالات ہی ایسے ہیں۔ آپ کے والدین کے حالات بھی ایسے ہی تھے، لیکن آپ کے والدین جو ہیں وہ توکل والے لوگ تھے، سیانے لوگ تھے، پاکیزہ لوگ تھے، اور انہوں نے پیسے کا انٹرسٹ اتنا نہیں رکھا، پیسے سے اتنی دلچسپی نہیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ سب تقسیم ہو جانا ہے، اور یہ سارے کا سارا لے جانے والے لے جائیں گے، اور خالی ہاتھ سب نے چلے جانا ہے۔ دنیا دار کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو درخواست دی جائے کہ کچھ پیسہ ہمیں ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے، اور یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ہم پیسہ ساتھ لے جا ہی نہیں سکتے۔ فرعون نے ایسا ہی کیا تھا کہ پہلے 7 مقبرے بنائے اور ان میں دولت جمع کی اور پھر خود مرا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سارا مال ہم نے کمایا اور پھر ہم یہ ساتھ ہی نہ لے جا سکیں، بلکہ ہم ساتھ لے جائیں گے۔ فرعون وہی ہوتا ہے جو اپنا مال ساتھ لے جانا چاہے، اس لیے یا تو آپ فرعون بن جاؤ، لیکن آپ فرعون بن نہیں سکتے۔ تو مال ہم نے چھوڑ جانا ہے، تو یہ مال کس کے لیے چھوڑ جانا ہے؟ اولاد کے لیے چھوڑ جانا ہے۔ تو آپ زندگی میں ہی اولاد کو آدھا مال دے دو، یہ آپ دے نہیں سکتے۔ پھر آپ آخرکار اولاد کو دو گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد نے آپ کا مال غلط استعمال کیا ہے اور بے دردی سے استعمال کیا ہے، کیونکہ مفت کا مال تھا، اس کو ضائع کیا ہے۔ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی اولاد آپ کے چھوڑے ہوئے پیسے کی وجہ سے گمراہ ہو گئی تو اس گمراہی کی سزا آپ کو بھی ملے گی۔ یعنی اگر آپ کی اولاد آپ کے چھوڑے ہوئے پیسے کی وجہ سے، یعنی آپ کے جانے کے بعد آپ کو اس پیسے کی وجہ سے گمراہ ہو گئی تو آپ کے نام بھی سزا لگے گی، اور اگر آپ کا چھوڑا ہوا پیسہ نیکی کے کام آیا، یعنی اولاد نیک ہو گئی، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو بھی فیض مل گیا۔ یا تو آپ اولاد کو ایسا بنا جاؤ کہ اولاد آپ کا چھوڑا ہوا مال استعمال کرے تو وہ نیکی
نیکی کی راہ پر استعمال کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مال جمع کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوگی۔ عام طور پر وہ مال اولاد کو گمراہ بھی کرے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا، اس لیے یہ بتایا گیا کہ اگر اولاد اس مال سے گمراہ ہوئی جو اس کو کمائی کے بغیر مل گیا تو اس گمراہی کی سزا آپ کو ضرور ملے گی، تو اس کا بھی ذرا خیال رہے، اور پیسے کے بارے میں بڑا غور چاہیے۔ باقی یہ نظام جیسا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے آ جائے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ آپ پر اللہ مہربانی کرے اور اللہ معاف کرے، تاج کمپنی کو بھی اللہ معاف کرے۔ تکلیف میں شکر کا کیا مقام ہے اور یہ کیسے کیا جائے؟ اگر انسان شکر کرنے کا مفہوم سمجھے تو پھر یہ ایک عادت ہے، ایک مضمون ہے اور ایک میلان طبع ہے۔ جیسے گلہ جو ہے دراصل یہ طبیعت کا میلان ہے، مثلا یہ کہنا کہ آج پھر موسم خراب ہو گیا ہے، بادل ہی بادل ہیں اور یہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں ایک پن چبھ جائے تو وہ ساری کائنات کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کائنات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کانٹا چبھ گیا ہے تو کہیں گے کہ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور جب سے یہ چاند ستارے بنے ہیں مجھے کوئی نہ کوئی تکلیف ہی رہتی ہے، اور وہ بندہ اس طرح بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ ایک اور آدمی ہوتا ہے جس کا سارا سفر تکلیف والا ہوتا ہے اور اس کو خوشی کے صرف 4 لمحات مل گئے تو وہ کہتا ہے اس کائنات میں ہمیں آرام کے دن ملے ہیں، تکلیف تو خیر ہوئی مگر 4 لمحات آرام کے میسر بھی آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کی کائنات بنائی ہے کہ اس میں آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، اور وہ ان 4 لمحات کے سکون کا شکر ادا کرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کی تاریک راتوں میں ایک کرن روشنی کی آ جائے تو وہ لمحات کی تعریف کریں گے، جبکہ دوسرے کی بہار میں ایک کانٹا بھی آ جائے تو وہ گلہ کرے گا۔ یہ 2 الگ الگ مزاج ہیں۔ اسی طرح 2 مزاج ہیں، ایک تکلیف کو بیان کرنے والا ہے کہ سر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے اور بس درد ہی درد ہے، یعنی کہ دل میں درد ہے بلکہ درد کے اندر ہی دل ہے، تو یہ ایک آدمی ہے جو مجسم ہی درد ہے۔ دوسرا شکر والا آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہاں آپ کو شیخ سعدی رحمت اللہ کی کہانی یاد آنی چاہیے۔ ایک دن شیخ سعدی رحمت اللہ ننگے پاؤں جا رہے تھے اور اپنے ننگے پاؤں کی طرف غور کر رہے تھے کہ میرے پاؤں کو جوتا نہ ملا۔ اس طرح وہ ڈائیلاگ بولتے جا رہے تھے، اللہ کریم سے گلہ بھی کر رہے تھے اور اپنا سفر بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ اس طرح ان کا درود و سلام اور وزڈم کا سفر بھی جاری ہے اور ساتھ میں گلہ بھی جاری ہے۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لنگڑا شخص ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے وہی سجدہ کیا کہ یا اللہ تو ہے، بے نیاز ہے، میں یہاں پر ہی راضی ہوں کہ میرے پاؤں تو ہیں، مجھے آگے نہ لے جانا، بس مجھ پر مہربانی فرما۔ اس طرح انہوں نے گلہ چھوڑ دیا۔ تو جو شکر کرنے والے ہیں وہ دانا لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس تکلیف سے آگے بھی تکلیف کا مقام ہے، لہذا یہیں پر نجات پا جاؤ، یہ آدھا شکر ہے۔ اور پورا شکر وہ ہے کہ اپنی تکلیف کو تکلیف ہی نہ سمجھو، یعنی کہ تکلیف کو تکلیف کہنا بھی اس تکلیف کی حوصلہ افزائی ہے۔ تو تکلیف کس بات کی ہے؟ سر اس کا، مال اس کا، صحت اس کی، زندگی اس کی اور وجود اس کا، تو پھر تکلیف کیا ہوئی؟ ایک بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ وہ بزرگ بیمار تھے، ان کے پاس ایک مرید گیا اور کہا کہ دعا کرے کہ میرا بیمار بچہ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے دعا کی اور بچہ ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک مرید نے عرض کی کہ آپ بھی بیمار ہیں، آپ اپنے لیے بھی دعا فرمائیں۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ ہاں میں نے دعا کی تھی، تو پھر ایک آواز آئی کہ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ یہ وجود ہمارا ہے کہ تمہارا ہے۔ تو میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ وجود ہی اسی کا ہے، اگر اس کا وجود ہے اور اس کو تکلیف ہے تو پھر درمیان میں تیرا کیا ہے؟ تو اس لیے اپنے وجود میں تکلیف کا احساس بھی اس کے حوالے کر دیں، تو یہ فقراء کا ایک شعبہ ہے۔ بزرگوں نے ایسا کیا، امام علی مقام علیہ السلام نے کیا، بلکہ سب اماموں نے کیا۔ اس سے آگے بھی محبت کرنے والوں کا ایک شعبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکلیف کو تکلیف نہ کہو، وہ ستم کرے تب کرم اور کرم کرے تب کرم ہے، لہذا گلہ پھر بھی نہیں ہے۔ تو اس مقام پر تکلیف کو تکلیف کہنا بھی گلہ ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ یا اللہ میں اس تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ہوں، تو یہ بھی ایک گلہ ہے کہ آپ نے اس کو تکلیف کہہ دیا، بلکہ آپ تکلیف کو تکلیف نہ کہیں، آپ یہ کہیں سب ادھر سے آ رہا ہے اور جو کچھ آ رہا ہے ٹھیک آ رہا ہے، تو آپ اگر وہاں پر خاموشی سے گزرتے جائیں تو یہ بڑا شکر ہے۔ تو شکر یہ ہے کہ تکلیف کو تکلیف نہ کہنا اور اس کی دی ہوئی ہر چیز کا دل سے شکر ادا کرنا، دل سے خوش ہو جانا کہ یا اللہ اگر ہمیں اختیار ہو تو ہم خود بھی یہ کرتے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، پھر تو یہ بڑا شکر ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک گلہ نہ ہو اور آپ کے اور اللہ کریم کے عمل میں فرق نہ ہو۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آپ کی خواہش اور اللہ کا فیصلہ برابر ہو، اللہ جو آپ کو دے رہا ہے وہی آپ کی تمنا ہو اور اس میں امینڈمنٹ ترمیم کی خواہش نہ ہو، اور آپ یہ کہیں کہ جو اس نے کیا ہے بس وہ ٹھیک ہے اور ہم اس پر راضی ہیں اور ہم ہر حال میں راضی ہیں۔ تکلیف میں شکر ادا کرنا اچھی بات ہے اور یہ اللہ کریم کے قرب کی نشانی ہے۔ گلہ غیر کو ہوتا ہے، اپنے کو گلہ
نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہا کریں کہ اس کی چیز تھی، اس نے مانگ لی اور ہم نے دے دی۔ انسان اس کی چیز ہے، چاہے تو تکلیف سے گزارے۔ اس مقام پر بڑے بڑے لوگ ایمان چھوڑ دیں۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ کہ جنگ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ پیغمبر کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے، اور یہ واقعہ ایسے پیغمبر کے ساتھ ہو گیا جن پر اللہ تعالیٰ درود شریف بھیجتا ہے۔ تو اس سے کمزور دماغ لوگ بیچارے الجھ گئے، اور باقی جو طاقتور دماغ تھے انہوں نے کہا کہ یہی تو ایک راز ہے کہ خاص انسان کو، خاص طاقتوں والے کو اللہ تعالیٰ نے ایک عام زندگی کے اندر گزار دیا تاکہ عام آدمی جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی لیکن گلہ نہیں کیا۔ آپ وادی طائف سے گزرے تو بھی گلہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یا اللہ اگر تو راضی ہے تو ہم ہر حال میں راضی ہیں۔ تو اصل بات تو اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے، اس لیے ہر حال میں شکر ادا کرنا جائز اور ضروری ہے۔ اور اللہ کریم کی راہ جو ہے یہ شکر کی راہ ہے، اور اللہ سے دوری کی راہ گلے کی راہ ہے۔ زندگی سے گلہ نکال دو، شکایت نکال دو، اور تقاضا نکال دو۔ تقاضا دعا کی شکل میں بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ بھی دے اور وہ بھی دے۔ اگر اللہ ہر چیز دے دے تو پتہ نہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا، ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ آپ لوگ سیاست کے حالات دیکھیں کہ آج سے پہلے جتنے آدمی قائد اعظم رحمت اللہ کے بعد ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو کر آئے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً سارے ہی مشکلات میں واپس گئے۔ ان لوگوں سے بات بنتی نہیں تھی، گویا کہ سارے بادشاہ دعا کے ساتھ ہی آئے تھے جو بڑے بڑے نام ہیں، لیکن یہ سارے تکلیف کے ساتھ ہی رخصت ہوئے ہیں۔ دو پرائم منسٹر تو آپ کے سامنے ہی تکلیف سے گزرے ہیں۔ تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، پھر بھی لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مرتبہ دے، یا اللہ مجھے بادشاہت دے۔ حالانکہ پہلے بادشاہوں کا حشر دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ بادشاہت مانگتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ تقاضا بھی نہیں کرتے ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو وہ دے جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں وہ چیز عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہمیں وہ چیز نہ دینا جو ہماری برداشت کے علاوہ ہو۔ ہمیں یہاں سے رخصت بھی عزت والی دینا، ہمارے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہم برباد ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے یہاں بھی حالات بہتر ہوں اور وہاں بھی بہتر ہوں، ہمیں یہاں بھی اپنے فضل میں رکھنا اور وہاں بھی اپنے فضل میں رکھنا، بلکہ اپنے سائے میں رکھنا۔ اور یا اللہ ہمیں ہماری خواہشات سے نجات دے۔ آپ لوگ یہ دعا ہر روز مانگا کریں تو پھر آپ کی زندگی ایک دم ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کہیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری خواہشات سے نجات دے تو پھر آپ کی سب دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ یا اللہ ہمیں تو اپنے فیصلے پر راضی رکھ۔ یا اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر دعا کے دے دے، اور جو تو نے نہیں دینا اس کی دعا مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تو اپنا کام کرتا جا اور ہمیں اپنے کام کے ساتھ راضی رکھتا جا۔ اگر پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک دو کام ہماری مرضی کے بھی ہونے چاہیے تو آپ لوگ وہ کام بھی کر لیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے۔ آپ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہماری آرزوؤں کو پورا بھی فرما اور ان کی اصلاح بھی فرما، ہم پر کڑی آزمائشوں کا بوجھ نہ ڈال۔ یا اللہ ہمیں ان امتوں کے انجام نہ دکھا جو ختم ہو گئیں۔ کچھ امتیں صرف ایک چنگھاڑ سے ختم ہو گئیں اور پھر کہیں ایک لہر آئی اور امت کو بہا کر لے گئی۔ یا رب العالمین ہمیں کسی ناگہانی صورتحال سے واسطہ نہ پڑے۔ ہم تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم پر تھوڑی سی رعایت ہونی چاہیے، ہم پر رحمت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، ہم پر توبہ کے دروازے بھی بند نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری توبہ یہ ہے کہ ہماری آرزو سے بھی توبہ ہے، اس لیے ہم پر رحم فرما اور ہمارے کاموں کو آسان فرما۔ یا رب العالمین ہماری زندگی کو آسان فرما، ہماری زندگی سادہ رکھ اور ہم پر اپنی رحمتیں اور نوازشیں بھیج۔ نوازش یہ ہو کہ ہمارے ماں باپ ہم پر راضی رہیں اور ہماری اولادیں ہماری تابع رہیں۔ یہ نوازش ہے کہ اولاد کی زندگی آپ کے مطابق ہو اور آپ کی زندگی آپ کے والدین کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، دنیا آپ پر راضی ہو، دین آپ پر راضی ہو، یہ زندگی آپ پر آسان ہو اور آپ کی اگلی زندگی بھی آپ کے لیے بہتر ہو۔ آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حالات پر رحم فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں اپنی شکایت اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں، تو وہ جو شکوہ ہے یا شکایت ہے کیا وہ اس قبیل میں نہیں آتی؟ نہیں، وہ اس قبیل میں نہیں آتا کہ میں اپنا گلہ، اپنا غم، اپنی دقت اللہ کے روبرو پیش کرتا ہوں۔ اس ضمن میں آپ ایک قصہ سن لو تو پھر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ اس زمانے میں پیغمبر سے زیادہ کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پیغمبر اس وقت اپنی امت کا ہیڈ ہوتا ہے۔ ایک پیغمبر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی صاحب علم موجود ہے، اور اگر ہے تو مجھے اس سے آشنائی ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فلاں آدمی سے جا کر ملو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس آدمی سے ملے۔ اس آدمی نے کہا کہ جیسا میں کرتا جاؤں آپ اس کو دیکھتے جاؤ، اور نہ بولنا اور نہ ہی ٹوکنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نہیں ٹوکیں گے۔ اس نے آگے جا کر کشتی توڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کس لیے توڑ دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہ میں بولوں گا اور نہ میں ٹوکوں گا۔ پھر ایک بچے کو مار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بولنے والی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ پھر ایک گری ہوئی دیوار کو دونوں نے مل کر تعمیر کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اب تمہارے ہمارے راستے الگ ہیں۔ پھر انہوں نے ہر واقعے کی وضاحت بیان کی۔ تو یہ پیغمبری علم اور ہے، یہ شریعت کا علم ہے، لیکن اس شخص کے پاس ایک اور علم تھا، شریعت ظاہر کا علم ہے، اور جو کچھ اس شخص نے پاس آن کیا وہ آگے کی بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بات پیغمبر پر آشکار نہیں ہوتی ہے، بلکہ ضرور ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ تو دعا مانگنے کا شعبہ کریکٹ ہے، صحیح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا کہ آپ کی صاحبزادہ صاحب وفات پا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے بھی۔ آپ نے دعائیں مانگی ہیں، بلکہ قدم قدم پر دعائیں مانگی ہیں، سب کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ گم ہو جائے تو اللہ سے مانگو۔ ہم اس بات کی نفی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو ایک راستہ ایسا بھی ہے کہ جہاں انسان بے آرزو ہو کے چلتا جائے۔ شریعت میں تو ہر مقام پر دعا ہے، مثلا آئینہ دیکھنے کی دعا ہے کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تعالیٰ میرا ظاہر جس طرح تو نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا میرا باطن بھی خوبصورت کر دے۔ اور پانی پینے کی دعا، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا، جنازے کی دعا، مرنے کی دعا، زندگی کی دعا، پیسہ دینے کی دعا، پیسہ لینے کی دعا، شام کی دعا، مغرب کی دعا، اذان سننے کی دعا، نماز پڑھنے کی دعا، بلکہ دعا ہی دعا، اور دعاؤں کے اوپر دعا ہے۔ اور پھر کون سی دعا نہیں ہے؟ اگر دوست گیا ہوا ہے تو یہ دعا کہ اس کی جدائی ختم ہو جائے اور وہ مل جائے۔ تو اتنی دعائیں ہیں کہ ربنا سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے، یا رب العالمین عطا فرما اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ یہ ساری دعائیں ہیں اور سارا قرآن پاک ان سے بھرا ہوا ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بہتر کر، ہماری آخرت بہتر کر، اور ہمیں آگ سے بچا، یہ بھی دعا ہے، بلکہ سب ہی دعا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ صاحبان باطن پر ایسا آسان راستہ آیا کرتا ہے جہاں دعا کا مقام نہیں ہوتا، وہاں آپ اللہ کی تحویل میں ہوتے ہیں، بس آپ چل پڑو۔ تو یہ دعا کا راستہ جو ہے یہ احتیاط کا راستہ ہے، یہ کنارے کا راستہ ہے، آرام سے چلنے کا راستہ ہے۔ لیکن ایک راستہ ایسا ہے جہاں اس کی مرضی پر کشتی چھوڑ دو اور کشتی خدا پر چھوڑ کر لنگر کو توڑ دو، تو یہ ایک مقام ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اس مقام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ تو یہاں تک آ گئے ہیں کہ دعاؤں کے ذریعے کارخانے چلتے ہیں، مگر پیسہ مانگتے مانگتے آپ غریبی تک پہنچ گئے ہیں۔ جوانی مانگتے مانگتے، صحت مانگتے مانگتے آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ آپ نے صحت کا بڑا خیال رکھا، لیکن آخر کار صحت ہاتھ سے نکل گئی۔ آپ نے دوستوں کا بڑا خیال رکھا، لیکن وہ بھی چلے گئے۔ بچوں کا بہت خیال رکھا، بہت ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن وہ سر نکال کر باہر ہو گئے۔ آپ نے بچوں پر کتنا کنٹرول کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر وقت بچوں کو ٹینشن الرٹ رکھا کہ خبردار ہمارے ساتھ دو بدو مت ہو جانا، روبرو مت ہو جانا، بلکہ چند قدم پیچھے ہو کر بات کرو۔ لیکن بچوں نے پھر آپ کے سامنے آپ سے آنکھیں ملانی شروع کر دیں۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں، اس لیے یہ جتنی کوششیں ہیں یہ تقریباً ساری کی ساری فیل ہو جاتی ہیں۔ اگر دعائیں ساری پوری ہو جائیں تو اتنا تو دنیا میں سامان نہیں جتنے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ مثلا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ چاند اس کو مل جائے، اور کوئی سورج مانگ رہا ہے، کوئی ستارے مانگ رہا ہے، لیکن وہاں صرف ایک چاند اور ایک سورج ہے، اور وہ سب کو کدھر سے ملے گا؟ تو ہم نے آپ کو آسان سی بات بتائی ہے کہ یا رب العالمین جو تو فیصلہ کرتا ہے ہمیں منظور ہے۔ آپ لوگ دعا مانگا کرو، دعا مانگنے کا حکم ہے، اور یہ شریعت والی بات ٹھیک ہے، لیکن یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کی سب دعائیں منظور ہوئی ہیں، مگر آپ تو صرف دعائیں مانگتے جا رہے ہیں اور اللہ کریم اپنی مرضی کرتا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ جو تو کرتا جا رہا ہے وہ ہمیں منظور ہے، اور یا اللہ کرنی تو نے اپنی مرضی ہے، تو ڈاڈا ہے، کیونکہ مالک جو ہوا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ مرنے والا مر جائے۔ سب مرنے والے کو بچانا چاہتے ہیں، اور ڈاکٹر
ڈاکٹر بھی اسے بچانا چاہتے ہیں، پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ مریض بچ گیا، اور جب 4 مہینے کے بعد ہم گئے تو ڈاکٹر بھی مر گیا تھا اور مریض بھی مر گیا تھا۔ کون بچ گیا؟ کوئی بھی نہیں بچا، آج تک کوئی بھی نہیں بچا، نہ ڈاکٹر بچے ہیں اور نہ مریض بچے ہیں، اس دنیا میں بچتا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ مہربانی کریں، نہ لمبی عمر کی دعائیں کریں اور نہ بہت مال کی دعائیں کریں، بلکہ اس کے فضل کی دعا کریں۔ اگر اللہ کا فضل آپ پر ہو جائے تو آپ زندگی پر راضی ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ سب سے بڑی دعا ہے تاکہ خیر خیریت کے ساتھ آپ کا سفر ہو۔ اس لیے آپ نے جو سوال کیا ہے وہ ٹھیک ہے، پیغمبر نے دعا بتائی ہے، اور یہ دعا امت کے لیے بتائی ہے کہ ایسا ہے کہ میں گلہ اور اپنا کیس اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اپنا غم بھی اللہ کے روبرو پیش کرتا ہوں، فیصلہ بھی وہی کرے گا، اور فیصلہ تو نے اللہ کر دیا کہ بنائی قمیص کے ساتھ ہی واپس آ گئی، بیٹے کی یاد آ گئی اور بیٹا زندہ ہو گیا۔ دعا کے سلسلے میں پوچھنا یہ تھا کہ میرے تصور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا نامقبول نہیں ہوتی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں جب آپ کا تقاضا خیر کا ہو، اور جب آپ شر میں ہو تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ پیسہ دے، اور آپ لوگ ہر وہ چیز مانگتے ہیں جو کافروں نے بغیر ایمان کے حاصل کی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر کو تو بغیر ایمان کے ہر شے مل گئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ پیسہ دے، یا اللہ عزت دے، اور مجھے پھر وہ فقرہ دہرانا پڑے گا کہ آپ کی دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں زندگی فرعون کی دے اور عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی کرتا ہے، اور آپ کی ناروا دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ کبھی آپ جنت میں جانے والوں سے پوچھو کہ کس طرح تم لوگ یہاں آئے ہو، ان میں سے آدھے لوگ بتائیں گے کہ اس لیے کہ ہماری آدھی دعائیں پوری نہیں ہوئی تھیں۔ آپ لوگ شکر کریں کہ وہ بات پوری نہیں ہوئی جو آپ مانگ رہے تھے، اور اس طرح جنت میں پہنچ جائیں گے، ورنہ جو آپ مانگتے ہیں وہ تو عذاب ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ تم وہ چیز پسند کرو جو تمہارے لیے بری ہو، اور ناپسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر ہو، تو ممکن ہے تم ناپسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور ممکن ہے تم پسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ جب تک پسند اور ناپسند کی اصلاح نہ ہو تو دعا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ لوگ ایک مثال سن لو کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں دعا کر رہا تھا اور بڑے زور و شور سے دعا میں مصروف تھا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے زور شور سے دعا کر رہا ہے۔ اس دعا کرنے والے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوں، آپ تو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، آپ میری دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچا دینا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بولو آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے بھی 2 فقرے بولے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں اور اسے اللہ کے ہاں پہنچا دوں گا، اور باقی کی بات انہوں نے سنی ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے میری بات سنی ہی نہیں تو وہاں کیا پہنچا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں، اور میں اللہ سے یہ کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں بندہ تجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ مجھے سب کچھ دے دے، اور اے باری تعالیٰ میری کائنات میں آپ خود نہ آنا۔ کیا آپ لوگوں کی دعا میں اللہ تعالیٰ کو بلانا شامل ہے کہ یا اللہ کبھی تو بھی یہاں آ، میری کائنات تم پر نثار ہو، میری قربانیوں کو قبول فرما؟ آپ تو اللہ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ بس دیتا جا۔ اب ایک بار پھر دعا کرو کہ یا اللہ تو ہم پر مہربانی فرما، آسانی عطا فرما، ہماری گھریلو زندگی کو آسان فرما، اور ہم پر تو اپنی نواز سے عام فرما۔ یا رب العالمین ہم پر ہمارا دراک آسان کر دے اور ہمارے پردے اٹھا دے، ان کو کھول دے۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا کی آسانی عطا فرما اور دین کی آسانی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔